اور اگر یہ ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو ایک بات کلیئر ہے، ہمارے پاس جو ہے نا دل جگر بھی ہے، مقابلے کی لیے ہماری کمٹمنٹ بھی ہے، اور آپ تک جائیں گے، ہم نہیں تکیں گے۔ ہم نے اس ملک میں رول آف لا کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اس ملک میں عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اس ملک کے لیے میں سویلین سپرمیسی کے لیے کرنا ہے، اور ایک مضبوط پارلیمنٹ اور صحیح نمائندہ پارلیمنٹ جو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو۔ میں مذمت کرتا ہوں جیل انتظامیہ کا، اور میں نے ریکویسٹ کی، میں اسمبلی میں بھی بات اٹھاؤں گا، میں اس جیل انتظامیہ کے خلاف جو ہے نا پریویلیج موشن بھی موو کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم 2 بجے ہمارا ٹائم تھا، یہ ہمارے بچر صاحب جو ہے نا یہ اپوزیشن لیڈر ہے پنجاب کے، باغ صاحب جو ہے نا ہمارے باجوڑ کے ایم این اے ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب ہمارے کے پی کے سے جو ہے نا اینٹی کرپشن کی ایڈوائزر ہے۔ آج جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ ہماری جو ایک روٹین میں کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ہماری میٹنگ تھی، لیکن میرے خیال میں 5 گھنٹے، ابھی کیا ٹائم ہے؟ 6 بجے 6 بجے 4 گھنٹے جو ہے نا میں انتظار کروایا۔ ہمارے پاس سپرنٹینڈنٹ جیل آیا ہوا تھا، اور انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ کی تھی کہ جب کوئی آئے گا تو اس کو عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا، یا کیا جو طریقہ کار ہے وہ ایک قانون کے مطابق ہوگا۔ لیکن آج ہم نے 4 گھنٹے یہاں گزارے، ہماری ملاقات نہیں کروائی جان بوجھ کے، اور جو ہمارے ساتھ سپرنٹینڈنٹ صاحب نے اور ڈی آئی جی نے آ کے اسمبلی میں ایک کمٹمنٹ کی تھی، وہ کمٹمنٹ انہوں نے پوری طرح جو ہے نا اس کو وائلیٹ کیا۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم چلتے ہیں قانون اور آئین کے مطابق، رولز کے مطابق چلتے ہیں۔ جب کوئی خود قانون، آئین اور رولز کا رسپیکٹ نہ کرے، ہم پارلیمنٹیرین ہیں، میں نیشنل اسمبلی کا ایم این اے ہوں، اسپیکر رہا ہوں، اور جب اتنی تذلیل ہوتی ہے تو یہ تذلیل ہماری نہیں ہوتی، یہ پوری قوم کی تذلیل ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی قانون اور آئین کو کسی طور پر جو ہے نا نہیں مانتی، اور اس کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یہ اب ظلم کا نظام ہے، اور اس ظلم کے نظام نے ختم ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ۔ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے اپوزیشن لیڈر وہ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے مبارک صاحب ایم این اے ہیں، لیکن ہمیں ملاقات نہیں کرنی تھی۔ تو 2-3 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں، پھر جو ہے نا بچر صاحب اور مبارک دیو اور بریگیڈیئر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے کہ ان کو جو سکی ہوئی ہے، خاص کر جو انہوں نے ایک چوری چپکے سے ڈاکے زنی کے ذریعے جو امینڈمنٹ لا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے جو ان کو شکست ہوئی ہے، یہ خواص باختہ ہو چکے ہیں۔ ابھی تو ان کی کوئی اخلاق کی جواز ہی ختم ہو گئی کہ یہ مزید حکومت میں رہے۔ پرائم منسٹر کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر ریزائن کرے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا انہوں نے ایک کوشش کی، اور کوشش بھی کس طرح، یعنی اپنی ممبر اس کے پاس ہے نہیں، ناجائز طور پر 47 کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارے ایم این ایس کو زبردستی اغوا کر کے انہوں نے جو ہے نا وہ سے ووٹ دلوانا چاہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ناجائز اور غیر قانونی قدموں کے خلاف کڑے ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر یہ ہمارے صبر کا امتحان لینا چاہتے ہیں تو ایک بات کلیئر ہے، ہمارے پاس جو ہے نا دل جگر بھی ہے، مقابلے کی لیے ہماری کمٹمنٹ بھی ہے، اور آپ تک جائیں گے، ہم نہیں تکیں گے۔ ہم نے اس ملک میں رول آف لا کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اس ملک میں آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اس ملک میں عدلیہ کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، ہم نے اس ملک کے لیے میں سویلین سپرمیسی کے لیے کرنا ہے، اور ایک مضبوط پارلیمنٹ اور صحیح نمائندہ پارلیمنٹ جو عوام کا نمائندہ پارلیمنٹ ہو۔ میں مذمت کرتا ہوں جیل انتظامیہ کا، اور میں نے ریکویسٹ کی، میں اسمبلی میں بھی بات اٹھاؤں گا، میں اس جیل انتظامیہ کے خلاف جو ہے نا پریویلیج موشن بھی موو کروں گا، اور پریویلیج موشن، اور میں جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہے، چونکہ یہ پی ایس سی کا چیئرمین بھی ہے، میں نے اس سے بھی ریکویسٹ کیا کہ اس کو پی ایس سی بھی بلائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح فارمر اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر صاحب نے ساری بات کی، 2 بجے سے ہم
ہم اپنی روٹین کی پولیٹیکل کمیٹی جو خان صاحب کو ملتی ہے ہر تھرسڈے کو ہم آئے. آج ہم نے ملنا تھا, ہماری بہت ضروری میٹنگ تھی. تو پہلے انہوں نے یہ کیا کہ آپ پولیٹیکل بات نہیں کر سکتے, تو آج انہوں نے ملنے نہیں دیا. یہ میرے خیال میں سیکنڈ کنزیکٹیو ٹائم ہے جس میں کہ پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں اور جو اس کو لانے والے ہیں ان کے بارے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ان کو سوچنا چاہیے, ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ اس ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے ایک فارمر اسپیکر ہیں, 2 قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, ایک لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب ہے, تو آپ نے 2 بجے سے اس وقت تک سپرنٹینڈنٹ جیل ہماری بات سننے کو بھی تیار نہیں تھا, اور اس نے ہمیں کھڑا کیے رکھا اور ہم دیواروں کے ساتھ کھڑے رہے. تو میرے خیال میں اگر یہ سمجھتے ہیں چچا بھتیجی کہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ یہ ان کو سروائیو کر جائیں گے, تو ان کے دن گنے جا چکے ہیں, اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب وہ دن گئے کہ آپ لوگ اس طرح لوگوں پہ حکمرانی کریں گے, اور ہم اس پہ پورا ایکشن لیں گے اور اپنی پروونشل اسمبلی, نیشنل اسمبلی میں پریویلیجز موشن بھی لائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس پہ ان کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی قوم بانی چیئرمین جو جیل کے اندر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہے, اور ایک جیل کے اندر بیٹھا ہوا ان کے اعصاب پہ سوار ہے شخص. تو میں دوبارہ ان کے لانے والوں کو کہوں گا, اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات کہوں گا کہ آپ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور انسانیت کی اتنی تذلیل نہ کریں. کا جو رویہ اور سلوک تھا یہ غیر اخلاقی بھی تھا, غیر قانونی بھی تھا, اور اس ضابطے سے بالکل ہٹ کر تھا. آپ دیکھیں کہ جو اندر عمران خان صاحب ہیں ان کے ساتھ جو طریقہ کار رکھا جا رہا ہے وہ ملٹری کسٹڈی سے بھی سخت رکھا جا رہا ہے. ملٹری کسٹڈی کے جتنے بھی قیدی ہیں ان کی ہر جمعرات کو ان کے لائقین جاتے ہیں ملنے, وہاں پہ وہ چیزیں بھی لے کے جا سکتے ہیں, وہاں ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب سے یہ ابھی 3را ہفتہ جا رہا ہے, ملنے کی ملاقات کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا, اور جو ان کی آپ مرضی کے لوگ ہوتے ہیں ان کو اندر بھی جانے نہیں دیا جاتا. وہاں پہ پک اینڈ چوز ہے, یہ جائے گا یہ نہیں جائے گا, یہ ایسے ہوگا یہ ویسے ہوگا. یہ غیر قانونی غیر اخلاقی بات ہے. اس کا نیشنل لیول پہ بھی امیج ہمارا خراب ہوتا ہے, انٹرنیشنل بھی امیج خراب ہوتا ہے, اور رول آف لا جو ہے میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو فالو کیا جائے. اس میں کسی کی جو ہے اچھائی نہیں ہو سکتی, سکی ہوگی. وہ جو شخص اندر ہے اس کو آپ ان چیزوں سے نہیں ڈرا سکتے, نہ دبا سکتے ہیں. اس کی تصویر کو آپ نے ہٹا دیا, کیا فرق پڑا؟ اس کی آواز کو ختم کر دیا, کیا فرق پڑا؟ ہر آپ کے اس اقدام کے ساتھ ان کا جو مقام ہے قوم کے سامنے, جو ان کی ایک عزت ہے, جو ایک وقار ہے, وہ ہمیشہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو اس کو جتنا آپ کسی ہیرو کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ خود ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں. ہیرو کو آپ ذلیل نہیں کر سکتے. یہ ایک جو نا اسٹیبلش لا ہے. تھینک یو ویری مچ.